اس کے بعد جو غزوہ ہوا، غزوہ بنو قریظہ، وہ اس سے ریلیٹڈ اس لیے ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسی غزوہ احزاب کے دوران بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی۔ اس غزوہ کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک یہودی عورت کا خواب آپ کو بیان کرنا چاہ رہی تھی۔ بنو قریظہ کے نامی گرامی یہودی نباش بن قیس کی بیوی نے ایک رات خواب دیکھا۔ اس وقت مسلمان خندق کے محاصرے کی تکلیف برداشت کر رہے تھے۔ اس یہودی عورت نے اپنا خواب بیان کیا، میں نے خندق کو دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، پھر میں نے دیکھا لوگوں نے ہماری طرف رخ کر لیا ہے جبکہ ہم اپنے قلعوں میں ہی ہیں، اور ہمیں اس طرح سے ذبح کر دیا ہے جیسے بھیڑ بکریوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ پھر میں نیند سے بیدار ہوئی اور اپنے خاوند کو یہ خواب سنایا۔ وہ فوراً زبیر بن باطا کے پاس گیا اور اسے خواب سنایا۔ زبیر نے کہا، اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی آنکھ میں نیند نہ آئے۔ تورات کی قسم، اس کی تعبیر یہ ہے، قریش پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا محاصرہ کریں گے، اور اس محاصرے کے بعد ہمیں اس سے بھی سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ خواب دیکھا تھا ایک یہودی عورت نے۔ اب آپ کی کتاب سے ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ غزوہ بنو قریظہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آنے کے بعد ابھی ہتھیار اور کپڑے اتار کر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں غسل کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ میں آگے آگے جا رہا ہوں اور ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں رعب ڈالوں گا، اور یہ کہہ کر فرشتوں کے جلو میں روانہ ہو گئے۔ یہ جبرائیل امین آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ آپ کو اب ایک اور ہدف پار کرنا ہے۔ غزوہ احد میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ غزوہ احد سے مسلمان فارغ ہی ہوئے تھے کہ حمراء الاسد کے لیے ان کو جانا پڑا تھا۔ اسی طرح سے غزوہ احزاب میں بھی ہوا کہ غزوہ احزاب کے فوراً بعد ان کو اب بنو قریظہ کے لیے جانا پڑ رہا ہے۔ اس سچویشن میں خود کو رکھ کر ہم دیکھیں کہ ایک کام کے بعد دوسرا کام، دوسرے کام کے بعد تیسرا کام اگر ہمیں کرنا پڑے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ مثلاً ہم یہاں سے کلاس لے کر تھک ہار کر گھر جائیں اور گھر جاتے کے ساتھ ہمارے کسی رشتہ دار کا فون آ جاتا ہے یا کوئی کام ایسا آ جاتا ہے جس کے لیے ہمیں دوبارہ نکلنا پڑتا ہے، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہم اس وقت کہتے کیا ہیں؟ کیا کہتے ہیں ہم اس وقت؟ ابھی تو ہم تھکے آ رہے آئے ہیں، یہ کیا مصیبت ہے، آج ہی کرنا ہے جس دن میری کلاس ہوتی ہے۔ یا پھر بسا اوقات ہم چپ چاپ بھی رہ جاتے ہیں تو سارے راستے غم ہی کھا رہے ہوتے ہیں، اپنے ساتھ ہمدردیاں ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی تو ہم اتنا پڑھ پڑھا کے آئے تھے، اب ہمیں دوسرے کام بھی کرنے ہیں۔ کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے تھکے ہوئے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ، حالانکہ ہم تو پھر بھی جنگ پر نہیں جا رہے، یہ جنگ پر جا رہے ہیں، ایک جنگ کر کے آئے ہیں اور ایک جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک کام اختتام پر آتا ہے تو ہمارے مائنڈ میک اپ ہو جاتے ہیں اس بات کے لیے کہ اب آرام کا ٹائم ہے۔ اس آرام کے ٹائم میں اگر خلل آ جائے تو ہم مشتعل ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات ہم یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ یہ تو مصیبت ہے، بہت مشکل چیز ہے۔ اصل میں ہم سب زیادہ تر بریکس کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں بریک مل جائے، ہمیں آسانی مل جائے۔ تو اتنے پریشرز میں جو کام کرنا جانے، کوالٹی کے ساتھ، وہ بھی خلوص کے ساتھ، خوشی خوشی کرے، تو یہی اصل مومن کا رویہ ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں منادی کرائی کہ جو شخص سمع و اطاعت پر ہے، یعنی سمعنا و اطعنا کرنا جانتا ہے، اس جذبے کے ساتھ بھرا ہوا ہے، وہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھے۔ اس کے بعد مدینے کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا۔ آپ دیکھیں کہ جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، یہ جملہ ہم نے بارہا پڑھا کہ آپ اپنی ذمہ داری کسی نہ کسی کو سونپ کر گئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟
ایک کام پہ فوکس کے پچھلے کام کو تو ہی فوکس نہیں رکھا آگے فارورڈ کر رہے ہیں پیچھے بھی. ٹھیک ہے، اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ذمہ دار شخص کہیں جا رہا ہو یا وہ اپنی ذمہ داری پورے کرنے سے قاصر ہو کسی بھی مجبوری کے تحت یا کسی ضرورت کے تحت، تو اپنی ذمہ داری کسی دوسرے کو سونپ کر جائے. ہر شخص کا ایک مضبوط نائب ہونا چاہیے. بالکل ایسا نہیں اپنی ذمہ داریوں کو پھینک کر چلا جائے، جب دل چاہے چھٹی کر لے، جب دل چاہے اپنی ذمہ داری کو پھینک کر چلا جائے کہ اب دوسرے دیکھتے رہیں گے، میں تو نہیں آ سکتا. اور یہ بات کہ عمومی طور پر اگر کوئی ہماری پلانڈ ویکیشنز ہوتی ہیں، پلانڈ چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اس میں تو ہم اپنی ذمہ داریاں دے بھی دیتے ہیں، لیکن ایمرجنسی کی صورتحال ہے. یہ ایمرجنسی کی صورتحال میں ہم یہ کہتے ہیں لوگ خود ہی سمجھ لیں گے، لوگ خود ہی مسئلہ حل کر لیں گے. اس ایمرجنسی کی صورتحال میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا ٹیک اوور ام مکتوم کو دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کا پھریرا دے کر ایک جماعت کے ساتھ آگے روانہ فرما دیا. بنو قریظہ نے انہیں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ گالیوں کی بوچھار کر دی اور ہرزہ سرائی کی. ادھر اعلان سن کر مسلمان بھی جھٹپٹ تیار ہوئے اور نکل پڑے. بعض لوگ ابھی راستے ہی میں تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا، چنانچہ کچھ لوگوں نے وہیں نماز پڑھ لی اور کچھ لوگوں نے بنو قریظہ پہنچنے تک مؤخر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے جلو میں نکلے اور بنو قریظہ کے انا نامی ایک کنویں پر پڑاؤ ڈالا. اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ اپنی گھڑیوں میں قلعہ بند ہو گئے. انہیں لڑائی کی جرت نہ ہوئی. مسلمانوں نے سختی سے محاصرہ جاری رکھا. یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو محاصرہ ہی کیا جا رہا ہے. ابھی 1 مہینے کا محاصرہ جھیل کر آئے تھے غزوہ احزاب میں، اور اب دوبارہ سے محاصرہ کرنا پڑا. یہود نے جب دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑ رہا ہے تو چاہا کہ اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے مشورہ کریں. چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو لبابہ کو بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر لیا جائے. یہ جلیل القدر صحابہ تھے ابو لبابہ، لیکن ان کے حلیفوں میں سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا. انہیں دیکھ کر مرد حضرات ان کی طرف دوڑ پڑے. عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار مار کر رونے لگے. اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی. یہود نے کہا کہ کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اور ساتھ ہی ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ کر دیا. مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤں گے. لیکن انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ اشارہ کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی ہے. چنانچہ وہ سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو اس کے ایک ستون سے باندھ دیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے دستے مبارک سے کھولیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیتا، لیکن جب وہ وہی کام کر بیٹھے ہیں تو اب ہم انہیں بھی چھوڑے رکھیں گے یہاں تک کہ اللہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے. یہ واقعہ تھوڑا سا طویل سننے کے لائق ہے. سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہود کے پاس گیا تو ان کے سردار کعب بن اسد نے کہا ابو بشیر ہماری حالت تمہارے سامنے ہے، ہمارا محاصرہ سخت ہو گیا ہے، ہم ہلاک ہو گئے ہیں، آپ کو یہ بات اچھے سے معلوم ہے. ہم آپ کے ساتھ کیا سلوک کیے ہیں یہ سب چیزیں آپ جانتے ہیں. حدائق اور باعث کی لڑائیوں میں ہم نے آپ لوگوں سے کیا برتاؤ کیا وہ بھی آپ پر مخفی نہیں ہے، کیونکہ آپ ان کی تمام لڑائیوں میں موجود تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قلعوں کو نہیں چھوڑیں گے حتیٰ کہ ہم ان کی اطاعت قبول کر لیں یا اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. اگر وہ ہمیں موقع دے دیں تو ہم شام یا خیبر کے علاقے میں چلے جائیں. آئندہ ہم ان کے علاقے میں کبھی نہیں آئیں گے اور نہ ہی ان پر لشکر کشی کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں. سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حوئی بن اخطب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ شخص تمہیں ہلاک کر کے ہی چھوڑے گا.
کیوں اس کی طرف اشارہ کر کے کہا؟ کیونکہ اسی کی باتوں میں آ کر کعب نے عہد شکنی کی تھی. کعب نے کہا اللہ کی قسم اس شخص نے مجھے ہلاکت میں ڈالا پھر اس سے نکالا نہیں. حوئی تلملایا اور کہنے لگا میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری تو یہ خواہش تھی کہ ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں. ہماری تدبیر ناکام ہو گئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. جو انجام تمہارا ہوگا میں اس سے الگ تو نہیں ہوں. کعب نے جواب دیا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اور تو قتل کر دیے جائیں اور ہمارے بیوی بچے قیدی بن جائیں. حوئی نے کہا یہ خون ریزی اور آزمائش ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی. پھر کعب نے مجھ سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہتھیار ڈال دیں؟ یہود کی آہو بکا سن کر سیدنا ابو لبابہ کا دل پسیج گیا. وہ ٹھوکر کھا بیٹھے. انہوں نے کعب کے مشورے کے جواب میں کہا کہ ہاں، اور پھر اپنے حلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا دیا کہ تم ذبح کر دیے جاؤ گے. سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے. عورتوں اور بچوں کی سسکیاں سن کر ان کے قدم پھسل گئے. ان سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش ہو گیا. فوراً پشیماں ہوئے، فوراً، اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی غلطی ہو گئی مجھ سے. سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے پاؤں ابھی اپنی جگہ سے ہلے بھی نہ تھے. مجھے اچھی طرح سے احساس ہو گیا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ندامت کے سبب آنکھوں سے برسات کی جھڑی لگ گئی، یعنی رونے بیٹھ گئے. میری یہ حالت دیکھ کر کعب نے پوچھا ابو لبابہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کر دی ہے. سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے. آنسو تھے کہ تھمنے ہی نہ پائے تھے. اشک باری کر کر کے داڑھی بھی تر ہو گئی تھی، یعنی اتنا روئے کہ داڑھی بھی تر ہو گئی تھی. لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ابو لبابہ کو بہت دیر ہو گئی ہے، ابھی تک وہ واپس کیوں نہیں آئے. لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بجائے سیدھا مسجد نبوی چلے گئے اور اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا. انہوں نے کہا جب تک میری توبہ قبول نہ ہوگی میں ایسی جگہ بندھا رہوں گا. انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی بنو قریظہ کے پاس نہیں جائیں گے، اور جس علاقے میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی ہے وہ وہاں کبھی نظر نہیں آئیں گے. پھر ان کے بارے میں قرآن نازل ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ تم اپنی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 27 تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے کہ ابو لبابہ کی واپسی میں دیر ہو گئی ہے. آپ نے دریافت فرمایا کیا ابو لبابہ اپنے حلیفوں سے فارغ نہیں ہوئے، یعنی ابھی تک بات چیت کر کے واپس نہیں آئے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم وہ قلعے سے واپس نکل آئے تھے، ہمیں نہیں معلوم کہ پھر وہ کہاں چلے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو لبابہ کو کوئی سنگین معاملہ پیش آ گیا ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہے. اتنے میں مسجد کی طرف سے ایک آدمی آیا. اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے ابو لبابہ کو مسجد میں دیکھا ہے، اس نے اپنے آپ کو مسجد کے ایک ستون سے باندھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میرے بعد اس کو آزمائش نے آ لیا ہے. اگر وہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے استغفار کرتا. جب اس نے ایسے کر ہی لیا تھا تو اب میں اسے اس کی جگہ سے ہرگز نہیں ہلا سکتا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ اتار دے. پھر سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے کہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو لبابہ کی توبہ کے متعلق آیت نازل فرمائی. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے سحری کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو مسکراتا رکھے، آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی ہے. میں نے عرض کیا، ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں خوشخبری لوگوں کو نہ دے دوں؟
آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اگر تم چاہو تو ابھی خوشخبری سنا دو۔ وہ اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑی ہو گئیں، پردے کی فرضیت سے پہلے کی یہ بات ہے، اور کہا ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ عمومی طور پر ام المومنین کے جو حجرات تھے وہ مسجد نبوی کے ہی احاطے میں تھے، تو انہوں نے اپنے حجرے سے باہر نکل کے ابو لبابہ، کیونکہ وہ ستون سے باندھے ہوئے تھے اپنے آپ کو، تو ام سلمہ نے ان کو کہا کہ آپ خوش ہو جائیے، اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی ہے۔ یہ سن کر ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھولنے کے لیے لوگ دوڑے کہ اب ہم کھولتے ہیں ان کو۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا اور کہا نہیں، اللہ کی قسم مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ہی کھولیں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے نکلے اور ان کے پاس سے گزرے تو انہیں اپنے دست مبارک سے کھولا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ 6 دن مسجد نبی میں بندھے رہے، کچھ کہتے ہیں 20 دن بندھے رہے۔ ہر نماز کے وقت ان کی بیوی آتی تھی اور ان کو کھولتی تھی، یہ وضو کرتے تھے، جماعت سے نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھ لیتے تھے، پھر اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیتے تھے۔ یہ نماز تو پڑھنی تھی نا، نماز تو نہیں چھوڑ سکتے تھے، تو نماز پڑھنے کے لیے صرف ان کو کھولا جاتا تھا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 میں ان کے بارے میں آتا ترجمہ ہے، اور کچھ دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، انہوں نے ملا جلا عمل کیا، ایک اچھا اور دوسرا برا، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پھر سیدنا ابو لبابہ جو تھے انہوں نے ایک خواب بھی دیکھا تھا۔ ایک دن ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ہم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور میں ایک بدبودار کیچڑ میں پھنسا ہوا ہوں، کوشش کے باوجود بھی میں وہاں سے نکل نہیں پا رہا۔ اس کیچڑ کی بدبو اتنی خطرناک تھی، قریب تھا کہ میں مر جاتا۔ اسی دوران میں نے ایک جاری نہر دیکھی اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں نے اس میں غسل کیا، یہاں تک کہ میرا سارا میل کچیل اتر گیا۔ پھر میں نے اپنے آپ سے اچھی خوشبو محسوس کی۔ میں نے اس خواب کی تعبیر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی تو انہوں نے یہ تعبیر کی کہ تم کسی پریشان کن معاملے میں مبتلا ہوگے، پھر اس کے بعد تمہیں اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو یوں ان کا یہ خواب بھی سچا تھا کہ جس میں اس بات کا احساس دلا دیا گیا تھا ان کو کہ یہ کوئی مسٹیک کرنے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی توبہ بھی قبول ہوگی۔ کہتے ہیں جب میں رسیوں میں جکڑا ہوا تھا تو مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ یہ بات یاد آتی تھی، اور مجھے امید تھی کہ اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر بہت شکر گزار تھے جب اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا سارا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنی قوم کا علاقہ چھوڑتا ہوں جہاں میں نے یہ گناہ مرتکب کیا تھا، یعنی میں وہ اب علاقہ ہی چھوڑتا ہوں، میں وہاں رہوں گا بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی طرف سے تیسرا حصہ مال کا بھی صدقہ کافی ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کا وہ علاقہ بھی چھوڑ دیا اور اپنے مال سے تیسرا حصہ بھی صدقہ کیا۔ تو یہ پورا واقعہ تھا ابو لبابہ کا۔ ادھر طوالت محاصرہ کے ساتھ ہی بنو قریظہ کے حوصلے ٹوٹ گئے، چنانچہ 25 روز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھیں کر لیں۔ آپ نے مردوں کو باندھ لیا اور عورتوں اور بچوں کو علیحدہ کر لیا۔ قبیلہ اوس کے لوگ عرض پرداز ہوئے کہ ہمارے ان حلفاء پر احسان فرمائیے جس طرح خزرج کے حلفاء بنو قینقاع پر احسان فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ لوگ اس بات پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ معاملہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہے۔ اوس کے لوگوں نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں، یعنی اپنا فیصلہ کس سے کروانا چاہا؟ سعد بن معاذ سے، اور اوکے کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم وہ جو فیصلہ کریں گے اس کو قبول کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خندق میں جو زخم لگا تھا جس کی وجہ سے وہ مدینہ میں تھے، انہیں گدھے پر سوار کر کر لایا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا اپنے سردار کی جانب اٹھو۔ چنانچہ لوگ اٹھ کر ان کے استقبال کو گئے اور انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا۔ کہنے لگے سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجیے گا۔ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے آنے پر کہا کہ اپنے سردار کی جانب اٹھو، یعنی تمہارے بڑے آئے ہیں، ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ویسے آپ دیکھیں تو ہمارے دین میں کسی لیڈر کی یہ چاہ ہونا کہ اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے لوگ کھڑے ہوں تو یہ ناپسندیدہ ہے۔
اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی لیڈر خود سے چاہے کہ اس کے ویلکم کے لیے لوگ کھڑے ہوں. لیکن اگر کوئی بڑا آئے، جیسے والدین آتے ہیں، جیسے استاد آتے ہیں، یا گھر کے کوئی بھی بزرگ آتے ہیں، اور آپ کھڑے ہو کر ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، تو یہ بھی دین ہے. یعنی بڑوں کو ان کی ڈیو رسپیکٹ دینا، جس عزت کے وہ مستحق ہیں ان کو وہ دینا. عمومی طور پر لوگ ایک حصہ تو لے لیتے ہیں کہ لیڈرز کو یہ چاہ نہیں ہونی چاہیے، لیڈرز عمومی طور پر یہ حصہ لے لیتے ہیں کہ ہماری یہ چاہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوں. لیکن جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ اس اخلاق سے عاری ہو جاتے ہیں. گو کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل پسند نہ تھی کہ جب وہ آئیں تو لوگ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں. لیکن جو کھڑا ہو جاتا تھا، آپ کو عزت سے اپنی جگہ بٹھاتا تھا، تو آپ نے اس کو کبھی برا نہیں مانا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی خود یہ چاہ نہیں تھی. لیکن سامنے سے بڑھ کر کوئی ویلکم کرے تو یہ منع نہیں ہے. یہ دراصل محبت کا بھی اظہار ہوتا ہے. جہاں یہ عزت اور اکرام دینے کا اظہار ہے، وہاں یہ محبت کا بھی اظہار ہے. جیسے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا کرتی تھیں تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی چادر بچھاتے تھے کہ بیٹی اس پر بیٹھو. تو یہ محبت کا اظہار تھا. چنانچہ لوگ اٹھ کر ان کے استقبال کو گئے اور انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا. کہنے لگے سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجیے گا. حضرت سعد خاموش تھے، کچھ جواب نہیں دے رہے تھے. جب لوگوں نے گزارش کی بھرمار کر دی تو بولے اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں. یہ سن کر بعض لوگ وہیں سے مدینہ پلٹ آئے اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا. حضرت سعد اتر چکے اور انہیں بتلایا گیا کہ بنو قریظہ ان کی ثالثی پر راضی ہیں. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. یہ فیصلہ یہودی شریعت کے مطابق بھی بلکہ ان کی شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں بھی زیادہ رحم اور نرمی پر مبنی تھا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کے بعد بنو قریظہ کو مدینہ لایا گیا اور بنو نجار کی ایک عورت جو حارث کی صاحبزادی تھی کے گھر میں قید کر دیا گیا اور مدینہ کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں. پھر انہیں ایک ایک گروہ کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری گئیں. ان کی تعداد 400 اور کہا جاتا ہے 600 اور 700 کے درمیان تھی. انہی کے ساتھ بنو نذیر کا سردار حوی بن اخطب بھی مارا گیا. یہ یہود کے ان 20 سرداروں میں سے تھا جنہوں نے قریش اور غطفان کو غزوہ احزاب کے لیے تیار کیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دیا. پھر بنو قریظہ کے پاس آ کر انہیں عہد شکنی پر ورگلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے مشکل ترین اوقات میں ان کے ساتھ غداری کی تھی اور غداری کرتے وقت حوی سے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ بھی ان کے ساتھ رہے گا، جو حشر ان کا ہوگا وہی اس کا بھی ہوگا. چنانچہ محاصرہ اور ہتھیار ڈالنے کے دوران یہ بھی ان کے ساتھ قتل کر دیا گیا. بنو قریظہ کے چند افراد ہتھیار ڈالنے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے. ان سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا، کوئی اعتراض ان کے بارے میں نہیں کیا گیا. بعض لوگوں کو ہبا کروا لیا گیا تھا، انہیں بھی چھوڑ دیا گیا اور وہ مسلمان ہو گئے. ان کی ایک عورت بھی قتل کی گئی کیونکہ اس نے چکی پھینک کر حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا. اب یہ عورت جو تھی یہ قصاص میں بیسیکلی قتل ہوئی تھی. قصاص کا یہ اصول ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا. تو ان کی ایک عورت بھی قتل کی گئی کیونکہ اس نے چکی پھینک کر حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا. قصاص میں اس کو قتل کیا گیا. ہتھیار اور اموال جمع کیے گئے. 1,500 تلواریں، 300 زرہیں، 2,000 نیزے، 500 ڈھال، بہت سا سامان، بہت سے برتن، اونٹ اور بکریاں جمع ہوئیں. آپ نے کھجوروں اور قیدیوں سمیت ان سب کا خمس نکال کر بقیہ مال غنیمت فوجیوں پر تقسیم کر دیا. جو پیدل تھا اسے 1 حصہ اور جو شاہ سوار تھا اسے 3 حصے دیے. 1 حصہ اس کا اپنا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے.
قیدیوں کو نجد بھیج کر ان کے بدلے ہتھیار خرید لی گئے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے حضرت ریحانہ بنت زید بن عمر بن خنافہ کو اپنے لیے منتخب کیا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ انہیں اپنی ملکیت میں رکھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں آزاد کر کے شادی کر لی۔ حجۃ الوداع کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو بندہ صالح حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ مسجد نبوی کے ایک خیمے میں تھے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی سے ان کی عیادت کر لیا کریں۔ ان کے اوپر ایک بکری گزر گئی جس سے زخم ٹوٹ کر ہنسلی لبیت کے پاس سے بہہ پڑا اور اس قدر خون نکلا کہ ان کی وفات ہو گئی۔ ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا اور ان کی موت پر رحمان کا عرش لرز اٹھا۔ ادھر ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 6 راتیں گزر چکی تھیں۔ نماز کے لیے ان کی بیوی انہیں کھول دیتی، اس کے بعد وہ پلٹ کر پھر اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیتے۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ کے مکان میں ان کی توبہ کی آیات نازل ہوئیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں بشارت دی تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑ پڑے، مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انہیں کوئی نہیں کھولے گا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے تو انہیں کھول دیا۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں کو مزید کئی عسکری کارروائیاں انجام دینی پڑی۔ ان میں سے کچھ کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ یہاں تک غزوہ بنو قریظہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔